پچھلی ویڈیوز میں ہم نے تقلید کا معنی اور تعریف بتائی ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ بغیر مطالبہ دلیل کیوں؟ اگر کوئی عام بندہ کسی اجتہادی مسئلے میں عالم سے دلیل کا مطالبہ کرتا ہے تو یہاں دو صورتحال ہو سکتی ہے۔ ایک، سماع دلیل، اس کا مطلب یہ ہے کہ عامی نے دلیل صرف سن لی، اب اس کو یہ علم نہیں کہ قرآن حدیث کا ترجمہ صحیح کیا گیا ہے یا نہیں، حدیث جو بتائی گئی ہے وہ صحیح ہے یا ضعیف، اور اگر حدیث صحیح ہے تو اس کے معارض دوسری احادیث موجود ہیں یا نہیں، ناسخ منسوخ راجع مرجوع کا اسے کوئی پتہ نہیں، بس سن لیا اور قبول کر لیا۔ دوسری نمبر پر ہے معرفت دلیل، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے دلیل کا مکمل سمجھ آ گئی، ترجمہ، تفسیر اور تشریح کا علم ہے، ناسخ منسوخ راجع مرجوع کی بھی اسے معرفت ہے۔ اب یہاں غیر مقلدین سے ہمارا سوال ہے کہ عامی کے لیے صرف سماع دلیل کافی ہے؟ اگر ہاں تو یہی بات تو تقلید کی تعریف میں داخل ہے، لہٰذا آپ بھی مقلد ہوئے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ معرفت دلیل ہونا یعنی علم دلیل ہونا لازم ہے، تو کیا غیر مقلدیت کے ہر بچے بوڑھے کے پاس اتنا علم ہے؟ فار ایگزامپل، کسی نے آپ سے پوچھا کہ فلاں عمل کی دلیل بتائیں، آپ نے کہا تحقیق کر کے بتاؤں گا۔ پتہ یہ چلا کہ اب تک آپ کسی سے سن کر یہ عمل کر رہے تھے، چنانچہ کسی نہ کسی کی تقلید و اتباع کر رہے تھے۔ ایک اور ایگزامپل دیکھیے، والدین یا استاد جب بچے کو نماز سکھاتے ہیں تو ہر عمل کی دلیل نہیں بتاتے۔ پتہ یہ چلا کہ دلیل کا علم ہونا ضروری نہیں، دلیل کا علم تو مجتہد کو ہے، اور اسی وجہ سے عامی مجتہد سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا۔ یہی بات امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سورۃ النساء کی ایک آیت میں تفسیر میں لکھتے ہیں، علماء کے علاوہ کسی کو کتاب و سنت کی طرف لوٹنے کی طاقت نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ دلیل کا علم ہونا ضروری نہیں اور نہ ہی دلیل کا مطالبہ کرنا ضروری ہے۔ کیا تقلید قرآن حدیث سے ثابت ہے؟ جانیں گے نیکسٹ پارٹ میں۔